باطل کی جنگ ہے، اللہ سے دعا مانگو، رمضان کا مہینہ ہے اور جمعے کا دن ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ اللہ ہمارے کرام کے بھائیوں کو فتح نصیب فرمائے۔ اور یہود باطل کی جنگ ہے، اللہ سے دعا مانگو، رمضان کا مہینہ ہے اور جمعے کا دن ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ اللہ ہمارے کرام کے بھائیوں کو فتح نصیب فرمائے اور یہود و نصارہ کو ذلیل و خوار کرے اور ان کو انہی سمندر میں غرق کر دے جس میں وہ بڑے تکبر سے آئے ہیں۔ میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو زیرو سے بنایا، بغیر میٹیریل کے بنایا۔ یہ ممبر لکڑی سے بنا پڑا ہے، لکڑی ہم نے نہیں بنائی، اللہ لکڑی کو لکڑی کے بغیر بناتا ہے۔ سارے جانور چار پاؤں پہ چلتے ہیں، تمہیں سیدھا کھڑا کیا۔ کیا تمہیں وسن دیا ہم نے کہ سیدھے کھڑے ہونے میں کتنی خوبصورتی ہے، ہاتھی جیسا، شیر جیسا، زرافے جیسا، چار پاؤں پہ چل رہے ہیں، تمہیں ایسے سیدھا کھڑا کیا ہے۔ لیکن میرے نبی کے پاس آئے ایرانی آپ کو پکڑنے کے لیے، تو ان کی داڑیاں شیر تھیں اور مونچھیں تھیں۔ آپ نے جب ان کو دیکھا تو منہ ادھر پھیر دیا، کہ تمہیں یہ شکل بنانے کا کس نے کہا ہے؟ کہنے لگے ہمارے خدا کسریٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم داڑھی صاف کریں، مونچھیں رکھیں۔ آپ نے کہا مجھے میرے رب نے کہا ہے میں داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو صاف کروں۔ تم کہتے ہو ہڈیاں کون جمع کرے گا، مر گئے ہم؟ بلا، جانتے ہو یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ قادرین علی ان نسوی بنانا۔ او پاگل، تجھے نہیں، تیری انگلی کا پورا بھی تجھے واپس کروں گا، لکیریں ملا لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا وإن روح الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار ألا وإن السلطان والكتاب سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب ألا وإنه سيولى عليكم أمراء إن أطعتموهم أضلوكم وإن خالفتموهم قتلوكم قالوا ماذا نصنع يا رسول الله قال كونوا كآل عيسى حملوا على الأغشاء ونشروا بالمناشير فوالذي نفس محمد بيده لميتة في طاعة الله خير من حياة في معصية الخالق أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ سب بھائیوں نے جنہوں نے روزے رکھے ہیں ان سب کو مبارک ہو روزوں کی۔ اور آج تیسرا جمعہ ہے، پیچھے ایک جمعہ باقی ہے۔ رمضان تو ایسے ہی گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، پر لگا کے اڑ جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ماشاءاللہ سب نوجوان بیٹھے ہو، بھائیو، دوستو، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنے کے لیے بنایا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنائے، اور آخرت کو ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا ہے، ختم کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ اور اس دنیا کو اللہ نے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ اس دنیا کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔
لنبلوہم ایہم احسن عملا، امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کے لیے پیدا کیا۔ ساری آیات کا ایک ہی ترجمہ ہے، اگر تھوڑی تھوڑی مختلف چیزیں کہ ہم یہاں امتحان دے رہے ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے تم جناح کالونی میں آزاد پیدا ہوئے ہو کہ ہم جو مرضی کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا؟ پہلی قوموں نے کہا تھا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کدھر ہے تمہارا عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو، لے کر آؤ۔ نبی کا جواب ہے انما یاتیکم بہ اللہ من شاء وما انتم بمعجزین، جب اللہ لائے گا تو پھر تم کچھ کر نہ سکو گے، تمہیں بے بس ہونا پڑے گا۔ منہم من اخذته الصیحہ منہم من ارسلنا علیہ قاصبا، کتنی قوموں پہ پتھروں کی بارش ہو۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، ایسے پتھر برسائے کہ ہر پتھر پہ نام لکھا ہوا تھا یہ اس کے سر پر، اور نوکدار پتھر کے یہاں لگے اور پیٹ کو چیر کے باہر نکل جائے۔ مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کئی قوموں کو فرشتے کی چیخ نے ان کے کلیجے پھاڑ دی۔ منہم من خسفنا بہ الارض، کتنوں کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، کھڑے پڑے زمین میں دھسا دیا۔ منہم من اغرقنا، کئیوں کو اللہ نے پانی میں ڈبو دیا، بہا دیا، ختم کر دیا۔ کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، ہم آپ کو یہ سارے نبیوں کے قصے سنا رہے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو کہ یہاں حکم اللہ کا چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، ان اور الا، ان دو لفظوں کے ساتھ اللہ نے ساری بادشاہتوں کی نفی کر دی ہے۔ یہاں کوئی بادشاہ نہیں، سب فقیر ہیں، سب غریب ہیں، ایک بادشاہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، صرف اللہ ہی کی حکومت ہے، صرف اللہ ہی حاکم ہے۔ بادشاہ بناتا ہے، کسی کو گراتا ہے، کسی کو اٹھاتا ہے، کسی کو دے کر واپس لے لیتا ہے، کسی کو واپس لے کے پھر واپس کر دیتا ہے، کہ ساری، اور یہ حکومت کب سے ہے اللہ پاک کی؟ للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ کی حکومت ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، جس کی انتہا کوئی نہیں۔ ساری حکومتیں 80 سال 90 سال، سب سے لمبی حکومت اسلامی جس خاندان نے کی وہ عثمانی ترک تھے، جنہوں نے کوئی 650 سال حکومت کی، ان کو بھی اللہ نے مٹا دیا۔ اس کے بعد ہے پھر بنو عباس، جنہوں نے 524 سال حکومت کی، ان کو بھی اللہ نے مٹا دیا۔ یہاں ایک کی بادشاہی ہے، کب سے ہے؟ من قبل، شروع سے ہے۔ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا شروع ہے ہی کوئی نہیں۔ کہاں ختم ہوتی ہے؟ من بعد، آخر میں۔ اس کا آخر کدھر ہے؟ اس کا آخر ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ شروع سے بادشاہ ہے، وہ آج بھی بادشاہ ہے، وہ آگے بھی بادشاہ ہے، وہ ماضی میں بھی بادشاہ ہے، مستقبل میں بھی بادشاہ ہے، اور حال میں بھی بادشاہ ہے، اور
آج کا دن گزر جائے تو کل ہمیں کچھ یاد نہیں ہوتا کہ آج کے دن میں کیا ہوا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے جس دن کائنات بنائی تھی اس دن سے لے کر آج تک اور آگے جو آنے والی ہے سب پر تیرے رب کی نظر ہے۔ ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے سے پاک ہے۔ تیرا رب نہیں بھولتا، تیرا رب نہیں بھولتا۔ میں اکثر اللہ کے سامنے روتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ یاد کیا جوانی میں، احادیث اور کیا کچھ اللہ نے میرے سینے میں بھرا، ایسا ایسا بھول گیا، کچھ سر درد، بیماریاں، کچھ سفر بھول گیا۔ لیکن اللہ کہتا ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھول سے پاک ہے۔ وہ پوچھتا ہے من ربکما یا موسیٰ، فرعون کہتا ہے تمہارا رب ہے کون موسیٰ؟ وہ کہتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو زیرو سے بنایا، بغیر میٹیریل کے بنایا۔ یہ ممبر لکڑی سے بنا پڑا ہے، لکڑی ہم نے نہیں بنائی، اللہ لکڑی کو لکڑی کے بغیر بناتا ہے۔ جنگل ایک چھلکا نہیں تھا، جنگل کھڑے کر لیے۔ ایک پتا نہیں تھا، کروڑوں قسم کے پتے پیدا کر دیے۔ ایک پھول کی پنکھڑی نہیں تھی، لاکھوں قسم کے پھول پیدا کر دیے۔ کوئی جانور نہیں تھا، ہر شکل رنگ و بو کے جانور پیدا کر دیے زیرو سے۔ زمین آسمان کوئی نہیں تھے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اور کون یہ کرتے ہوئے کفار کی جماعت کہ زمین آسمان کچھ میں نہیں تھا۔ ایسے نہیں پہلے زمین کا ڈھیر لگا پڑا ہوا ہے، آسمانوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے، تو اس سے آسمان بنا دیے، اس سے زمین بنا دی۔ نہ زمین کچھ تھی نہ آسمان کچھ تھا، اس نے ایک دھماکہ کیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور اس نے وجود دیا اور اس نے خلق دی، اس نے شکل دی۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، یہ آنکھیں کہاں سے لائے ہو، کس نے دی ہیں؟ کہتا اللہ، کہتا میں نے دی ہیں۔ وَلِسَانًا، جس سے طارق جمیل تو بول رہا ہے، یہ زبان تمہیں کس نے دی ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے دی ہے، تیرے ماں باپ نے نہیں دی۔ وَشَفَتَيْن، اور یہ جو ہونٹ لگے ہوئے ہیں یہ تیرے کس نے بنائے ہیں؟ یہ ہونٹ نہ ہوتے تو ہم بول ہی نہ سکتے۔ کس نے بنا کے دیے؟ کہ ہم نے بنا کے دیے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تمہیں عجب لفظ ہے، یہ بھی کہہ سکتے تھے مِّن مَّاءٍ ضَعِيفٍ، ہم نے تمہیں کمزور پانی سے پیدا کیا، کہ انسانی نطفہ جس سے انسان بنتا ہے۔ یہ ہمارا شاگرد مولوی بلال جن لگتا ہے چلتا ہو، 1/20 ملی میٹر، ملی میٹر کے 20 حصے کرو تو جو 20واں حصہ ہے نطفہ اس کے برابر ہوتا ہے۔ نظر نہیں آتا، مائکروسکوپ میں دیکھنا پڑتا ہے۔ اس سے اللہ نے قوم عاد کو بھی بنایا جو 50 فٹ اونچے تھے اور 600 سال زندگی گزارتے تھے اور بیمار نہیں ہوتے تھے، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بس گرتے تھے اور مر جاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، ہم نے تمہیں حقیر پانی سے بنایا، ذلیل پانی سے بنایا۔ ہمارے سر پہ جوتا مارا ہے کہ آکڑ کے نہ ٹورو، یاد کر تو ایک ناپاک اور انتہائی حقیر قسم کے پانی سے بنا ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین،
پھر تیرے رب نے اگلا کام کیا، اسے ماں کے رحم میں ٹھکانہ دیا۔ کتنا الی قدر معلوم، تیرے رب نے ایک نظام بنایا، اتنے مہینے اس کو رکھ کے بناتے بناتے پورا کرنا ہے۔ فقدرنا، اور پھر ہم نے نظام بنایا، ہم نے اس کا اندازہ کیا، ہم نے اس کی مقدار مقرر کی، اس کا عدد مقرر کیا، اس کی ہر چیز مقرر کی۔ فنعم القادرون، ہے کوئی تیرے رب جیسا یہ اندازے کرنے والا؟ میرا بندہ تو روشنی میں چیزیں بناتا ہے، اور تیرے رب نے تجھے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں بنایا۔ خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 اندھیروں میں تیرا رب تجھے بناتا ہے۔ اور کیا بناتا ہے؟ یا ایہا الانسان ما حرک بربک الکریم، او بے وقوف انسان، کس رب سے دھوکے میں پڑ گیا ہے؟ الذی خلقک، جس نے ماں کے 3 اندھیروں میں تجھے زیرو سے بنایا۔ فسواک، اور ہر چیز کو معتدل برابر بنایا، ایک لمبا ایک چھوٹا کر دیتا ہے، کئیوں کے عبرت کے لیے معذور پیدا ہوتے ہیں۔ فعدلک، اور پورا اعتدال کے ساتھ، یوں نہیں بنایا، یوں نہیں بنایا، یوں نہیں بنایا۔ سارے جانور 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، تمہیں سیدھا کھڑا کیا۔ کیا تمہیں حسن دیا ہم نے کہ سیدھے کھڑے ہونے میں کتنی خوبصورتی ہے، ہاتھی جیسا، شیر جیسا، زرافے جیسا، سب 4 پاؤں پہ چل رہے ہیں۔ اور اژدہا جیسا، اینوکونڈا جیسا جو گائے پوری کھا جاتا ہے، وہ زمین پہ رینگ گئے ہیں، تمہیں ایسے سیدھا کھڑا کیا ہے، سیدھا کھڑا کیا ہے۔ اور پیٹ کے بل چلنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کیڑے، اور چھوٹی چھوٹی ٹانگوں کے ساتھ چلنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کیڑے، پھر پرندوں کو پر دے کر اڑایا۔ 2 ٹانگیں بنائیں پر وہ چل نہیں سکتے، وہ اڑتے ہیں، چلتے ہیں تو ایسے پھدکتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، او میرا بندہ غور تو کر، میں نے تمہیں کیا عزت دی، کیا عزت دی، تمہیں کیسے تیرے رب نے بنایا۔ خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ، کیا خوبصورت انداز میں ہم نے تمہیں یہ شکل عطا فرمائی۔ ہمارے اوپر بال ہوتے ریچھ کی طرح ہم کچھ کر سکتے، ہمارے اوپر بال ہوتے بندروں کی طرح ہم کچھ کر سکتے، اور سارے جانور منہ سے کھاتے ہیں، انسان ہاتھ سے کھاتا ہے۔ کیا زبردست ہے۔ پانی میں منہ ڈال کے پانی پیتے ہیں، تم گلاس اٹھاتے ہو اور اس سے پانی پیتے ہو۔ یہ کافر مسلم سب کو اللہ نے یہ عزت دی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سارے جانور بول نہیں سکتے، تم بولتے ہو۔ سارے جانور وہ سوچ نہیں رکھتے، تمہیں سوچ دی ہے، تمہیں عقل دی ہے۔ سارے جانور جیسا مل جائے منہ مار کے کھا لیتے ہیں، تم خریدتے ہو، کاٹتے ہو، چھیلتے ہو، مسالے بناتے ہو، اپنے مزے کا پکاتے ہو، پھر بیٹھ کے کھاتے ہو۔ یہ میرا رب تمہیں عزت دے رہا ہے۔ ہر کافر مسلمان کو اللہ تعالیٰ یہ عزت عطا فرمائے۔ کئیوں کی آنکھیں جانوروں کی یہاں ہوتی ہیں، تمہاری سیدھی چہرے پہ لگائی ہیں، ان کو خوبصورت بنایا ہے، اوپر ناک جوڑا ہے، اوپر ماتھا لگایا ہے، اوپر سر لگایا ہے، ادھر گال لگائے ہیں۔ انسان مردوں کو داڑھی دی ہے، عورتوں کو بغیر داڑھی کے پیدا کیا ہے۔ انسان مرد کا حسن داڑھی میں ہے، داڑھی منڈانے میں نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی کے پاس آئے ایرانی آپ کو پکڑنے کے لیے،
تو ان کی داڑیاں شیپ تھیں اور مونچھیں تھیں. آپ نے جب ان کو دیکھا تو منہ ادھر پھیر دیا. کہا تمہیں یہ شکل بنانے کا کس نے کہا ہے؟ منہ ادھر ہی ہے اور ان سے بات کر رہے ہیں. یہ شکل بنانے کا تمہیں کس نے کہا ہے؟ کہنے لگے ہمارے خدا کسریٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم داڑھی صاف کریں، مونچھیں رکھیں. آپ نے کہا مجھے میرے رب نے کہا ہے میں داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو صاف کروں. جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کل جواب دوں گا. کل ان کو بلایا اور کہا میرے رب نے تمہارے رب کو ہلاک کر دیا. اسی رات کسریٰ بادشاہ کو اس کے بیٹے شیروے نے قتل کروا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا خوب، اگر عورتوں کے چہرے پر بھی بال لگا دیتا تو حسن کہاں رہتا، خوبصورتی کہاں رہتی؟ سوچ، صرف اپنے وجود میں غور کرو. تمہارے یہ جوڑ رکھے ہیں، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے تمہیں بنایا اور تمہارے جوڑ رکھے. یہ کتنا عجیب جوڑ ہے، کیسے یہ گھومتا ہے. اور یہ جو گھٹنے کا جوڑ ہے یہ شاہکار ہے، شاہکار، ہڈی کے اوپر ہڈی کھڑی ہوئی ہے. اور پھر کہتا ہے شددنا اسرہ، میں نے اس سے مضبوط رسوں سے باندھا، پٹھوں کے ذریعے سے. پٹھے میں نے رسے ترجمہ کیا، مضبوط رسوں سے باندھا ہے. اگر اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور انصاف سے اپنے جسم کو چلاؤ تو پوری زندگی تم ایسے سیدھے چل سکتے ہو. جو ان کے گوڈے خراب ہوتے ہیں پہلے ان کے پیٹ بڑے ہوتے ہیں، تو پیٹ وڈا ہو جاندہ ہے، بھار زیادہ پہ جاندہ ہے، گوڈے ہلن لگ جاندے. تو اللہ نے گوڈے ہلنے کے لیے نہیں بنائے، یہ انسانوں نے گوڈے بنائے کہ کھا 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 کے تباہی پیر دیں دے. مطلب جیسے کل کو روٹی ملنی ہی نہیں، بنے ہی کھا لو. اور میرے نبی نے کہا کہ سب سے بدترین برتن جس سے کوئی انسان بھرتا ہے وہ پیٹ ہے. کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ، بیماری نہیں آئے گی. پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ، بیماری نہیں آئے گی. رات کو موبائل نہ دیکھو، جلدی سو جاؤ 10 بجے تک، صبح تہجد میں اٹھ جاؤ، پورا جسم توانا اور جوان رہے گا موت تک. یہ موبائل تمہیں بوڑھا کر رہا ہے، تمہیں تباہ کر رہا ہے. تمہاری آنکھیں لے رہا ہے، تمہارا دماغ لے رہا ہے، تمہاری سوچ دے رہا ہے، تمہاری عقل پہ چھا گیا ہے. یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی کہ ہر ویلے اگے رکھی رکھو، یہ تو ضرورت کے لیے تھا. میراثیاں دا پتر جمیا، انہیں ایڈی خوش میں نہیں بھی چون چون کے انہوں ماری چھڑے. تو تم نے یہ اس نامراد کے ساتھ تو میراثیوں کے بیٹے والا حال کیا، ہر وقت جیب میں ٹوں 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 ٹوں. رات میں سویا، مجھے یہ پرانی بات ہے، مجھے آف کرنا بھول گیا. دسمبر کا مہینہ، 12 اور 2 کے درمیان بیل بجی. تو مجھے میری والدہ کی موت کی اطلاع بھی اسی وقت ملی تھی، میں مدینہ میں تھا. تو وہ جب بیل بجی نا تو میرا دل دھڑکا. میں کہا یا اللہ خیر ہوئے، اس لئے ٹیلی فون دی بیل، یا اللہ خیر ہوئے، یا اللہ خیر ہوئے. میں نے بڑا ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا. میں نے کہا جی مولی طارق جمیل بول رہے ہو؟ میں کہا جی. جی ٹیلر تے دعا پڑھ سکنے ہیں؟ میں کہا تیرا بیڑا غرق جاوے، پہلے گھڑی تو ایک ٹائم بھی ہویا ہے. تو میرا رب کہتا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، تمہیں میں نے کیسے بنایا؟ اور پاگل کبھی سوچا ہے؟ ماں کے پیٹ میں تیرا ایک طارق جمیل بن رہا تھا، کروڑوں بچے بن رہے تھے ماں کے پیٹ میں، اور کروڑوں مادہ جانوروں کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے، اور اربوں اربوں انڈوں کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے. اور میرا رب کیسا ہے؟ لا یذل ربی ولا ینسا. وہ اللہ کہتا ہے تیرا رب نہ بھولتا ہے
اور نہ اس سے غلطی لگتی ہے بھئی اتنے کٹھے انڈے ہو گئے ان کس کی پاونا کس کی پاونا ہے، اتنی عورتیں حاملہ، اتنی بھیڑ بکریاں حاملہ، اتنے گائے حاملہ، اتنے گھوڑیاں حاملہ، اتنی کھوتیاں حاملہ، اتنے پرندے مادہ کے اندر انڈوں کے حمل، ایک مچھلی ٹراؤٹ اتنی ساری ہوتی، وہ ایک وقت میں 3000 انڈے دیتی، اور سارا ٹھنڈا دریا بھرا پڑا ہے ٹراؤٹ سے، اور ہر مچھلی 3000 انڈے دیتی ہے، اور میرا رب کہتا ہے لا یدل ربی ولا ینسا، تیرا رب بھول سے بھی پاک ہے، اور تیرا رب غلطی سے بھی پاک ہے، خطا کار تم ہو، أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، تمہیں مٹی سے نکالا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، تو تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اس نطفے کا 1/20 ملی میٹر، 1/20 ملی میٹر ٹھکانہ لیا، ثم خلقنا النطفة علقة، اسے ایک جونک بنایا، فخلقنا العلقة مضغة، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کی، فکسونا العظام لحما، اس پر پھر گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر یہ شکلیں دی ہیں جو لکھ کے بیٹھے ہو، فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ 2 آنکھیں چوکھی بڑی ہیں، 13 کروڑ بلب یہاں لگے ہوئے ہیں اس آنکھ میں، اور 13 کروڑ اس میں لگے ہوئے ہیں، 26 کروڑ، ویسے تو ان کو آئی ریسیپٹر کہتے ہیں، میں اس کا آسان ترجمہ کر رہا ہوں، بلب، 26 کروڑ بلب ان 2 آنکھوں میں، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں، اور 7 ارب انسان ہیں، اور 14 ارب آنکھیں ہیں، کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے ملا کے دکھاؤ، اور 7 ارب انسان ہیں، کسی ایک انسان کی انگلی کے یہ جو دھاگے ہیں، یہ جو لائنیں ہیں، کسی سے ملا کے دکھا، کسی ایک کے ملا کے دکھا، وہ کتنے پیدا ہو کے مر گئے، کتنے موجود ہیں، کتنے ماں کے پیٹ میں، کتنے آنے والے ہیں، کسی ایک کا بھی یہ انگلی کا جو ہے، یہ پورا، اور یہ پوری انگلیاں، اس پر جو اللہ تعالیٰ نے لکیریں لگائیں، دوسرے سے نہیں ملتی۔ کب یہ آیت اتری؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، تم کہتے ہو ہڈیاں کون جمع کرے گا، مر گئے ہم، بلا میں تکبر ہے، بلا کا، بلا، جانتے ہو یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، قادرین علی ان نسوی بنانا، او پاگل، تجھے نہیں، تیری انگلی کا پورا بھی تجھے واپس کروں گا، لکیریں ملا لینا، کسی اور کی نہیں ہوں گی، تیری ہی لکیریں ہوں گی۔ اور یہ میرے نبی پر یہ آیت مکے میں اتر رہی ہے، اور یہ علم 1890 میں انگلستان کا ایک سائنسدان وہ اس کو ڈسکور کر رہا ہے کہ دنیا میں کسی انسان کی انگلیوں کی لکیریں دوسرے سے نہیں ملتی، یہ 2 کان ہیں، کسی ایک کے دوسرے سے ملا کے دکھا دو، یہ 2 نتنے ہیں، کسی ایک کے دوسرے سے ملا کے دکھا دو، یہ ایک ساؤنڈ باکس ہے جس سے میری آواز نکل رہی ہے، کسی ایک کی آواز دوسرے سے ملا کے دکھا دو۔ آپ فون اٹھاتے ہیں، اگلا بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا مولی طارق جمیل بول رہے ہو، کیسے پتا چل گیا؟ آواز سے، رات کے اندھیرے میں آ رہا ہے، اندھیرے میں دیکھتا ہے، کہتے ہیں تو اشفاق آ رہا ہے، کیسے پتا چل؟ ہر آدمی کی چال الگ،
آواز الگ، آنکھوں کے رنگ الگ، چہرے کی ایڈا سارا منہ ہے، اربوں کھربوں انسان بنا دیے، آج تک ایک کو دوسرے سے ملنے نہیں دیا۔ کتنے نمونے ہیں میرے رب کے پاس، کتنے نمونے ہیں۔ یہ چھوٹی سی انگلی دیکھو، یہ جو سب سے چھوٹی ہے، یہ 7 ارب انسان کٹھے کرو، کسی ایک کی انگلی دوسرے سے نہیں ملے گا۔ بلا وہو الخلاق العلیم، جانتے ہو کہ اللہ بہت بڑا پیدا کرنے والا ہے اور پیدا کر کے غافل نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ایک انسان نہیں، پرندے، پتنگے، پروانے، حشرات، مچھر، مکھی، ٹڈی، اور زمین کی تہ میں چلنے والی چیونٹیاں، کیڑیاں، سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلیاں۔ باربیڈوس میں گیا، وہ بڑا خوبصورت جزیرہ ہے جنوبی امریکہ، وسطی امریکہ کا، تو انہوں نے کہا جی آپ کو ہم اس کی سیر کراتے ہیں، آبدوز کی۔ میں بڑا خوش ہوا، ابھی چلو سمندر ویکھیے وچ جا کے۔ وہ میں اندر لے گئے جہاز سے، اور وہاں سے انہوں نے سیڑھیاں لگائیں اور ہمیں انہوں نے آبدوز کے کھوہ میں ڈال دیا، ادھر بٹھا دیا، اور اس میں شیشے لگے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نیچے جانا شروع ہوئی، میں کہا یا اللہ ایک باری باہر کر دے، میری توبہ جو میں مڑ میں آت۔ وہ جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے، اور وہ جو ڈرائیور ہے وہ بتا رہا ہے یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے۔ مینوں ہر جگہ بھول گئی، میں کہا یا اللہ مینوں باہر کڈ، اے میں نہیں ویکھ سکدا، اتنا دہشت طاری ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود میں نے شاہکار رب دیکھا کہ اتنی مچھلیاں وہاں تیر رہی ہیں، اور 7 سمندر، 71% پانی ہے اور 29% خشکی ہے۔ 29% میں 7 ارب انسان رہتے ہیں، 71% میں کیا کچھ رہتا ہے۔ وہ میرا رب کیسا رب ہے کہ کسی طرف سے بھی اس کی نظر سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ میں تو سامنے دیکھا تو یہ بھی گئے، یہ بھی گئے، ادھر دیکھا تو یہ سارے گئے، ادھر دیکھا تو یہ سارے گئے، اوپر دیکھا تو سارے گئے، پیچھے دیکھا تو سارے گئے۔ اور میرا رب مشرق دیکھے تو مغرب بھی سامنے، مغرب دیکھے تو شمال بھی سامنے، شمال دیکھے تو جنوب بھی سامنے، جنوب بھی دیکھے تو درمیان بھی سامنے، درمیان دیکھے تو فضا بھی سامنے، فضا کو دیکھے تو سمندر کی تہ بھی سامنے، سمندر کی تہ کو دیکھے تو 7 آسمان سامنے، آسمانوں کو دیکھے تو زمینیں سامنے، فرشتوں کو دیکھے تو جنات سامنے، جنات کو دیکھے تو انسان سامنے، انسانوں کو دیکھے تو عورتیں سامنے، عورتوں کو دیکھے تو مرد سامنے، بچوں کو دیکھے تو جوان سامنے، جوانوں کو دیکھے تو بوڑھے سامنے، زندوں کو دیکھے تو مردہ سامنے، مردہ کو دیکھے تو پیدا ہونے والے سامنے۔ یہ کیا میرا اللہ ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اے فیصلہ باد والو، اب تسی نہ پڑھو تسبیح اپنے رب دی، تیرے رب کی کل کائنات تسبیح پڑھتی ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، زمین آسمان میں جو چیز ہے وہ اللہ کو پکار رہی ہے، اللہ کو پکار رہی۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے سلیمان علیہ السلام کا دعا مانگے۔ جو دعا مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، دھوپ میں جاتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں۔ نماز ہمیں ملی، نماز استسقاء، وہ نماز نہیں تھی جو دعا۔ لیکن جب وہ شہر سے باہر نکلے تو کہنے لگے واپس چلو، دعا قبول ہوگی۔ کہا حضرت ابھی تو دعا مانگی نہیں۔ کہا ایک چونٹی اللہ سے کہہ رہی تھی اللہ پیاسے ہیں پانی پلا، تو اللہ نے سن لی ہے، اسی پر بارش ہو جائے۔
سب کو واپس لے گیا، اللہ نے بارش کر دی، چیونٹی سے بھی غافل نہ ہو، ساری زمین سے غافل ہو، میرے بول سے، میرے قول سے، میرے فعل سے، میرے کاروبار سے، میرے لین دین سے، میرے ہیرا پھیری سے، میرے جھوٹ بولنے سے، میرے خیانت کرنے سے، میرے ملاوٹ کرنے سے، میرے رشوت دینے سے، وہ غافل ہے؟ کیا وہ زانی سے غافل ہے؟ شرابی سے غافل ہے؟ جواری سے غافل ہے؟ جھوٹے سے غافل ہے؟ قاتل سے غافل ہے؟ نہیں، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، عزتوں کا مالک، حکمتوں کا مالک، لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا شہنشاہ۔ دلیل کیا ہے؟ یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ چھوٹا سا حال ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 پلر کھڑے ہیں اتنی ساری چھت کے لیے، اور میرا رب کہتا تھوڑا اتنا منہ کرو، حل تری من فطور، میرے آسمان کو دیکھو، لمبائی چوڑائی کو دیکھو، کوئی پلر نظر آتا ہے؟ بغیر عمد ترونہا، کوئی پلر نظر آتا ہے؟ نہیں، اللہ کوئی نہیں آتا۔ اتنی بڑی چھت پہ کے نیچے پلر نہ ہو تو وہ ایسے ہو جاتی ہے، یا پھٹ جاتی ہے، یا گر جاتی ہے، تو کہتا ہے حل تری من فطور، کوئی جو اس میں پھٹن، شگاف، ڈھلی ہو گئی ہوئے، پٹھی ہو گئی ہوئے ہے؟ دیکھو نہیں۔ پھر کہتا ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھ، پھر کہتا ہے کرتین، بار بار دیکھ، ویکھی جا، دوربین لا کے ویکھی جا، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تیری نظریں ذلیل ہو کے واپس لوٹیں گی، تیرے رب کے آسمان میں کمی نہیں دکھا سکتے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے میرا آپ کا سچا اور حقیقی رب، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول ہے، اس کی ابتدا کوئی نہیں، وہ آخر ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں، وہ بلند ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں، وہ چھپا ہوا ہے، اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں، وہ اللطیف الخبیر، اللطیف، ایسا باریک سے باریک چیز میں بھی اس کا علم پہنچ جاتا ہے۔ اس چیز کو بڑی بڑی دوربینوں سے دیکھا جاتا ہے، کروڑوں گنا بڑا کر کے، تیرا رب اس کو اپنے اصلی سطح پر اس کے اندر کی تہ میں بھی دیکھ لیتا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا جاننے والا۔ تب ہو سکتا ہے کوئی کہ نہ اس کی ابتدا ہو، نہ انتہا ہو، نہ اس سے اوپر کوئی ہو، نہ اس سے چھپا کوئی ہو، تو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم ہے تیرے رب کے پاس۔ انسان نبی ہو، رسول ہو، آخری نبی ہو، ائمہ ہوں، صحابہ ہوں، صالحین ہوں، اولیاء کرام ہوں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، قبر کے پیٹ میں جا کے سو گئے، ان کی ابتدا بھی ہے، ان کی انتہا بھی ہے، پر میرا اللہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے، قدیم بلا ابتدا، دائم بلا انتہا، سبحان اللہ۔ ایسا قدیم ہے کہ ابتدا کوئی نہیں، ایسا دائمی ہے کہ انتہا کوئی نہیں، وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اگلی آیت یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، تیرا رب ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کہ چیزوں سے پہلے وہ موجود ہے، پھر چیزوں کے بعد بھی وہ موجود ہے، ایک زمین آسمان کو تباہ و برباد کرے گا۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ ساری کائنات کو اللہ کہہ رہا ہے توڑ پھوڑ کے پنجر کر کے وہ پھینک دوں گا کباڑ کی طرح۔ اذا السماء انفطرت، وہ پھٹ گیا آسمان۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، وہ ستارے ٹوٹ گئے جھڑ گئے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وہ سمندروں میں آگ لگ گئی بھڑک اٹھی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھڑ گئیں اس میں سے تم نکلنے لگے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، آج تمہیں پتہ چلے گا کیا کر کے آئے ہو اور کیا نہیں کر کے آئے ہو۔ کفر کی جنگ جاری ہے، کس کو فتح ہوگی کس کو شکست ہوگی یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن مسلمان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ شہادت مطلوب مقصود مومن، مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ خیبر کی جنگ چل رہی تھی تو کچھ دن چلی، کچھ مال غنیمت آیا تو آپ نے ایک صحابی کو بلا کر کہا یہ تیرے مال کا حصہ ہے غنیمت کا۔ مال ھذا بایعتک، یا رسول اللہ میں نے اس لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہ نہیں میں نے اس لیے تلوار اٹھائی ہے کہ دشمن کا تیر یہاں لگے اور ادھر سے پار نکل جائے اور میں کہوں اللہ میں تیرے نام پہ قربان ہوا۔ آپ نے فرمایا اگر تو سچا ہے تو اللہ تجھے سچا کر دکھائے گا۔ اگلے دن جب فتح مکمل ہوئی، حضرت علی نے خیبر کا دروازہ اٹھا کے گم مارا۔ بعد میں 40 آدمیوں نے مل کر اٹھایا اس دروازے کو۔ فرماتے تھے میں نے جسمانی طاقت سے نہیں اٹھایا تھا، روحانی طاقت سے اٹھایا تھا۔ تو شہداء کی لاشیں آئیں تو وہ صحابی جنہوں نے کل کہا تھا یہاں تیر لگے اور ادھر نکل جائے، ٹھیک تیر یہاں لگا ہوا تھا اور ادھر سے پاک تھا۔ ہم مال کے لیے نہیں لڑتے، ملک فتح کرنے کے لیے نہیں لڑتے۔ جتنا مسلمان بادشاہوں نے دین کو نقصان پہنچایا ہے اتنا کسی نے نہیں پہنچایا، کہ وہ صرف ملک کی ہوس، مال کی ہوس میں کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہے اور انہیں پیار محبت سے دوستی لگا کر ایمان کی طرف نہیں بلایا۔ حضرت علی علیہ السلام کو آپ نے جھنڈا دیا خیبر میں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ جاتے ہی لڑائی کروں گا؟ نہیں، ہم اس سے نہیں آئے۔ تو انہیں پہلے ان کو اسلام کی دعوت دے دی، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تمہارے بھائی ہیں، ہماری کوئی لڑائی نہیں اپنی ذات۔ نہ قبول کرے جزیہ دے، نہ قبول کرے پھر جنگ کرو، پھر اللہ کا نام لے کر تلوار اٹھاؤ۔ مسلمان ایسے اندھا تو نہیں مارتا۔ تو اب مسلمان ہی مسلمان کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ تو بھائیو حق و باطل کی جنگ ہے، اللہ سے دعا مانگو۔ رمضان کا مہینہ ہے اور جمعے کا دن ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ اللہ ہمارے ایران کے بھائیوں کو فتح نصیب فرمائے اور یہود و نصارہ کو ذلیل و خوار کرے اور ان کو انہی سمندر میں غرق کر دے جس میں وہ بڑے تکبر سے آئے ہیں۔ اشرم و بطرن، اکڑے ہوئے تکبر۔ الیس ملک مصر هذه، الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، اور تم دیکھتے نہیں ہو مصر کا ملک میرا ہے، یہ دریا میرے حکم سے چلتے ہیں۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اور یہ جو مجھے دعوت دینے آیا ہے یہ تو کپڑے ہی پاٹے ہوئے ہیں، فقیر بندہ ہے، ادھر ہاتھ کچھ سونے دے کنگڑ ہوں دے تو میں بھی آدھا بھی کوئی ہے، یہ تو کوئی شے کوئی نہیں۔ وہ شے بہت ہے، پیچھے اللہ ہے،
اللہ فأخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم، ہم نے فرعون کو پکڑا، اس کے لشکروں کو پکڑا۔ یم کہتے ہیں گہرے پانی کو، اور ہم نے انہیں اٹھا کے گہرے پانی میں پھینک دیا۔ تو بھائیو ہمارے پاس ایک ہتھیار، بے شک امت مسلمہ کمزور ہے، یہ ان کی ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اقبال نے کہا تھا کہ اگر قوت نہیں پیدا کرو گے تو پھر ذلت کی موت مرنے کے لیے تیار ہو۔ اسلامی ملکوں نے، اسلامی بادشاہوں نے امت کو نہ کسی رخ پہ ڈالا، نہ کسی کام پہ ڈالا، سب سے زیادہ وسائل ان کے پاس تھے، اور 57 ملکوں کے حکمران ہی سب سے زیادہ ان وسائل کو ہڑپ کرنے والے بن گئے، اور سب کے اوپر اللہ نے ذلت کی چادر چڑھا دی۔ سب یہود و نصارہ کی سامنے غلام بنے ہوئے، سر جھکائے ہوئے۔